بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک طرف تو کھینچا تانی جاری ہے کہ اگلا فائنانس منسٹر کون ہوگا. دوسری طرف گیلانی صاحب جو مہنگائی کا جن ہے وہ تو نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ اس کے جو اشاریے ہیں وہ تو خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. کچھ دن پہلے ہم نے ایک بات کی تھی کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے. اب سینسٹیو پرائس انڈیکس جس کا آج ہی اس کا اعداد و شمار جاری ہوئے ہیں، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، جو کہ کافی زیادہ اضافہ ہے ویسے ویکلی بیسس پہ. اور جو سی پی آئی ہے، جو منتھلی بیسس پہ فگرز آتے ہیں، اس میں کمی واقع ہوئی ہے. لیکن وہ کمی ایکچول میں ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے فروری 2023 میں انفلیشن بہت سی پی آئی بہت زیادہ تھی، تقریباً 31% سے زیادہ تھی، 31% سے اوپر. تو بیس افیکٹ کی وجہ سے ابھی جو انفلیشن کا فگر ہے وہ نیچے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہ ایکچول میں اگر بیس افیکٹ کو ہٹا دیا جائے تو یہ نیچے نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ گیس کا جو فرسٹ کو آپ نے دیکھا کہ ابھی بڑی ہے، اس کا افیکٹ ہے. اور بھی کچھ چیزوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. کھانے پینے کی چیزیں جو اس سے پہلے ویک میں ذرا کم ہوئی تھیں، مثلا انڈوں کی قیمت کم ہوئی تھی، اونین کی قیمت کم ہوئی تھی، بنانا کی قیمت کم ہوئی تھی، وہ دوبارہ سے بڑھنی شروع ہو گئی ہے. رمضان کے قریب کیا یہ جو مہنگائی کا جن ہے اس کو نیچے لانا ممکن ہوگا؟ اور ایک ایسے وقت میں ہم توقع کر رہے تھے، میں توقع کر رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، وہ بھی بڑھا دی ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ بڑھے گی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ افسوس ہے کہ ریاستی مشینری آپ کی توقعات سے پوری نہیں اترتی. آپ یہ بھی توقع کر رہے ہیں شمشاد صاحبہ وزیر نہیں ہوں گی. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ نہ ہوں، لیکن میں وہ بھی کمپٹیشن میں ہے، یہ میں مانتا ہوں. سیریس نوٹ پہ یہ جو آپ نے جن کی بات فرمائی، یہ جن جو مہنگائی کا ہے، یقین کریں یہ بوتل میں نہیں جانا واپس، یہ بوتل ٹوٹ جانی ہے اور جن نے باہر ہی رہنا ہے. آپ اکنامک رپورٹر ہیں ماشاءاللہ زبردست. آپ یہ اعداد و شمار کی ساری باتیں کرتے ہیں، فائنانس منسٹری ساری آپ کو پتہ ہے اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے اور کچھ نہیں. ہمارے یہاں جو جنرل محاورہ ہے، کہاوت ہے اور سچی بات بھی ہے، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ انصاف جو ہے وہ ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. دکھائی اسی دینا طرح چاہیے. آپ جتنے مرضی اعداد و شمار ہر ہفتے لے آئیں، ہر مہینے لے آئیں مہتاب صاحب، وہ انڈیکس اتنی ہو گئی، سی پی آئی اور ایس پی آئی اور ایس ڈی پی آئی اور یہ وہ، پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ دس. لوگوں کو اس کا کچھ نہیں پتہ. یہاں پہ بھی وہی جملہ میرا رکھ لیں کہ مہنگائی دیکھیں اس وقت کم ہو گئی جب لوگ کہیں کہ ہاں جی مہنگائی کم ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ اشاریہ اور اتنے اشاریہ سے اب کچھ نہیں ہونا. اچھا، ایک بات یہ جب تک باقاعدہ وار فوٹنگ پہ کچھ کام نہیں ہوں گے لوگ، جب تک آپ کو پاکستان کی عوام کہے گی نا ہاں جی لگ رہا ہے کہ مہنگائی کم ہونی شروع ہوئی ہے، تو وہ مجھے ایک منٹ میں بھول جاؤں گا وہ بات، پلیز تو پھر نظر آئے گی کہ مہنگائی کم ہونا شروع ہوگی. باقی یہ ساری سیاسی ہیرا پھیریاں ہوں گی، آنے والی حکومتوں کی بھی ہوں گی، وہ بھی ایسے ہی اپنے اعداد و شمار بیان کریں گی. دوسری اہم بات، مارکیٹ میں جائیں، آپ نے رمضان کی بات کی، میں نے یہ بات بھول جانی ہے. رمضان شریف، رمضان المبارک آمد ہے. مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھا پھل وہ کہتے ہیں کہ نہیں مل رہا. کیلا آپ نے بنانا کہا تو مجھے بنانا ریپبلک کی یاد آ جاتی ہے. کیلے کا پوچھیں تو کہتے ہیں یہ ایسے ہی کیلا ہے جی کہ یہ کیلا اور یہ کینو اور یہ جو سیب ہے اچھا وہ سٹور ہو گیا رمضان کے لیے. ٹھیک ہے. یہ حالات ہیں ہمارے اس ملک کے جناب علی. میں صرف یہ ضروری بات اس لیے تھی کہ ارباب اختیار سے ہاتھ باندھ کے ہم تھوڑی سی، اگر ہمارا پروگرام جتنے بھی لوگ سنتے ہیں مہربانی ہے ان کی کہ یہ بات کہیں آگے پہنچ جائے. گزارش ہے کہ یہ چیزیں بھی دیکھیں بھائی، یہ خالی ڈرامہ بازی آئی واش نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر مجھے اجازت دے تو ایک بڑی ریلیونٹ بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک نئی حکومت آنے والی ہے، اس کا نہیں ابھی فارمیشن ہونی ہے. حکومت ایک ہی ہے، مشینری بدلتی ہے. اچھا، حکومت بننے والی ہے سر، فارمیشن آف گورنمنٹ ہونے والی ہے. اس میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی، NPMC جس کو کہتے ہیں. اور جو آئندہ آنے والے پلاننگ کے منسٹر ہوں گے، منصوبہ بندی کے، وہ اس کمیٹی کی سربراہی ہے. اس میں فائنانس منسٹری اور باقی منسٹریز بھی شامل ہیں. چاروں صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. مہربانی کریں فوری طور پہ جیسے ہی فارمیشن آف گورنمنٹ ہو، نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ بلائیں
اور پچھلے جو 16 ماہ میں ہوتا رہا ہے ویسے نہ کریں، اس کی ریگولرلی میٹنگ کریں اور ایک ایک پرائز کو چیک کریں. رمضان سے پہلے یہ میٹنگ ہو جانی پہلے چاہیے. کیوں چیک کریں؟ صوبوں میں حکومتیں آئی گئی ہیں نا تقریباً 5 بلوچستان کے دیکھیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو صوبوں کا کام ہے نا. ہولڈرز کے خلاف کوئی کریں کریک ڈاؤن، نکالیں وہ سارے فروٹ جو اسٹور ہو رہے ہیں اور عوام کے سامنے رکھیں. ان کو آدھی قیمت پہ ویسے ہی بیچ دیں، غریبوں کو مفت کھلا دیں یار، ان لوگوں کو پتہ چلے. میں سمجھ نہیں، یہ تو کوئی نہیں کرتا. آپ کی بات صرف بالکل سارے ہم وہ پریس ریلیز کام ساری حکومتیں کرتی ہیں کہ جناب بس نظر آنا چاہیے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں دیکھیں، جو وزیر اعلیٰ آتا ہے نیا، اس کو لے جاتے ہیں تھانوں میں، لے جاتے ہیں ہسپتالوں میں. وہ ایک ڈرامہ باز سیاست بن چکی ہوئی ہے بھائی. عملی طور پہ بھی کچھ ہو. محسن نقوی تھک گئے تھے یہ چکر لگا کے تھانے کے اور ہسپتال کے پنجاب میں، تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہی چکر اب مریم نواز لگا رہی ہیں. یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، یہ جو ہماری ریاستی مشینری ہے، اس نے سیاستدانوں کو کھلانے کے لیے ایک سسٹم وضع کر لیا ہے. جو ابھی نیا آئے اس کو بس 2-4 اس طرح کے دورے کرائے، ہاں وہ کر کے چلو جی واپس. سسٹم ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے. اچھا نہیں دیکھیں، میری بات سنیں، ہمیں یہ ساری باتیں اب ہم کر چکے ہیں، حل بھی بتائیں نا. حل پتہ ہے کیا ہے؟ میں تو نیشنل پرائز مانیٹرنگ کمیٹی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک فیڈرل لیول پہ ایک میکنزم موجود ہے، اس کو افیکٹو کرنے کا معاملہ ہے. اور افیکٹو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ حکومتیں، ان کو چاہیے کہ یہ پروونشل گورنمنٹس کو، اور جو وہ مجسٹریسی کا سسٹم تھا فار پرائز چیک، یہ جو اس کو بحال کریں. یہ جو ڈپٹی کمشنرز کا جو اصلی کام تھے نا، جی وہ ان سے بالکل کرواتے ہیں، ان سے آپ نتائج بتوا رہے ہیں. ہاں، یہ اس طرح کی دو نمبریاں بند کریں ان کو، اور ان سے وہ کام کروائیں جو کروانے چاہیے. والے. گورننس کو امپروو کرنا پڑے گا. کیونکہ اس طرح سے ان کا اپنا جو سسٹم ہے، الزام بھی ہے نا یہ. ویسے تو ہمارے پاس دیکھیں کوئی ثبوت نہیں، لیکن بہت ساری سیاسی جماعتوں نے یہ کہہ دیا ہے آروز کے حوالے سے، تو ہم نے بھی تھوڑا سا آگے بات بڑھا دی. دیکھیں ایک اور بھی بات ہے نا، اس میں بڑا ضروری یہ بھی ہے کہ یہ جو پرائس کا میکنزم ہے، آپ یقین کریں مجھے بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جس کی دکاندار کی جو مرضی ہے، بھائی پوچھنے والے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. یا کوئی اپنے لیے چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ پوچھتے نہیں ہیں. اس سسٹم کا کام ہے پوچھنا. ہماری پاک فوج زندہ باد، ان کا کام ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اکانومی کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا کام ہے پوچھنا. یہ جو آئے ہیں چیف منسٹرز وزراء، ان کا کام ہے پوچھنا. یار باب اختیار کا کام ہے، ریاستی مشینری کا کام ہے پوچھنا. وہ نہیں پوچھتے، وہ بس کھیلتے رہتے ہیں، اس طرح کھلاتے رہتے ہیں. صرف آخری 2 لفظوں کی آخری بات جو بار بار ہم نے کی، مہنگائی کم نہیں ہونی چاہیے، کم ہوتی نظر آنی چاہیے جناب اور باب اختیار صاحبان. آپ ایک اور سلوٹ مارے تو میرے خیال میں اجازت لوں میں. یہ آپ کو سلوٹ ہے. چلے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور فیڈ بیک ضرور دیجیے. کیا ہماری باتیں مہنگائی کو کم کرنے میں کوئی مددگار ثابت ہوں گی یا جسٹ نکار خانے میں یہ بھی توتی ثابت ہوں گی؟ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.